بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ مدینہ منورہ میں اسلام اور مسلمان آنے سے پہلے یہودیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں بستی تھی، جس میں دو بہت بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا ہے خزرج، مشہور دو قبیلے تھے۔ دوسرے جو قبائل والے تھے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور خود اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے بھی مسلمان ہو گئے۔ اوس اور خزرج جو ہے ایمان لانے سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، اگریمنٹ تھے بہت سارے، ان کے ساتھ لین دین بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کا پورا تعاون بھی کرتے تھے کہ اگر کہیں جنگ چھڑ جائے ہمارا کسی کے ساتھ، آپ ہماری مدد کریں گے، اور الٹا ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو تم ہماری مدد کرو گے۔ یہ معاہدہ ان کا رہا اسلام سے پہلے۔ اسلام کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ پھر بھی نبھایا، جو رشتے ان کے تھے، تعلقات ان کے تھے یہودیوں کے ساتھ، وہ نبھائے انہوں نے، لیکن یہودی رہا یہودی ہے۔ وہ جیسے کہ میں نے شاید ایک دو روز پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان قبائل کے آپس میں بیٹھ کر جو ہے باتیں ہو رہی تھی، اور جو ہے یہودی سردار نے ایک بچے کو چھوڑ دیا اور وہاں اس نے جو ہے پھوٹ ڈالی اور اختلاف پیدا کر دیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور لڑائی تک نوبت آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر آپ نے اس کو رفع دفع کیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، وہ فتنہ ڈالنے میں بڑے جو ہے ماہر ہے، لوگوں میں کیسے پھوٹ ڈال دو، اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک بھی وہی چل رہا ہے۔ وہ کیسے اندر گھس جاتے ہیں، ان کی خفیہ پولیس جو ہے نا، وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ جس ملک میں ان کا جاسوس بھیجنا ہے، وہ بالکل بچپن سے ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں کی زبان کی بھی، وہاں کے انداز کی بھی، وہاں کے رہائش کا طریقہ، بول چال سب سکھاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ باقاعدہ وہاں اسکول میں جو ہے فارسی پڑھائی جاتی ہے یہودیوں بچوں کو، اور ان کو وہاں کا سارا طور و طریق اور سارے دستور ان کو سکھائے جاتے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں بھیجا جائے گا بعد میں، تاکہ وہ ہمارے آپس میں اندر میں گھس کے جو ہے ہماری راز کی باتیں معلوم کریں اور ادھر پہنچائے۔ یہی حال مدینہ منورہ میں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے جو اوس و خزرج میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے تعلق ان کے ساتھ باقی رہا تھا، ان کو اللہ نے جو ہے چوکنا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، رازدار مت بناؤ کسی کو اپنے سے باہر، یعنی مسلمان رازدار ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کو اب رازدار، اپنے راز کی باتیں مت بتایا کرو۔
لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کبھی نہیں کریں گے بلکہ بدخواہی ہی کریں گے۔ اور مزید یہ ہے کہ وہ دل سے یہی خواہش کرتے رہیں گے کہ تم کب تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ ان کی بس توقع ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح نقصان ہو جائے۔ لا ودو ما عنتم، ودو ما تمہیں تکلیف ہو جائے وہ بڑے خوش ہوں گے۔ ارے وہ جو خوشیاں منائیں گے، مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، وہ اپنی زبانوں پر بھی لے آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بغض اور عداوت، زبان پر تو ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ دل کے اندر کی جو بغض ہے بہت زیادہ ہے، زبان پر وہ تھوڑا سا حصہ لے آتے ہیں اور سینے کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر دیتے ہیں، تمہیں بتا دیتے ہیں حقیقت، پانی کا پانی دودھ کا دودھ کر کے اللہ دکھا دیتا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل مندی رکھتے ہو۔ تاریخ نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے اور جو حالات ان پر آئے ہیں، ایک تو یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے جس میں یہ آیت بھی ہے، اس کی پرواہ نہ کی، اس کے اندر جو بیان کیا ہے اس کے خلاف کیا، تم نے بھروسہ کیا۔ ایسا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے سے باہر کسی کو رازدار مت بناؤ، تم بناتے چلے گئے اور اس کا نقصان تمہیں ہی بھگتنا پڑا۔ تو اعتماد اگر کر لیا تم نے، وہ مسلمان نے کسی ایسے شخص کو، بلکہ وہ تو اس کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں، مسلمان کو، کسی ایک بیچارہ کمزور بندہ ہوتا ہے، اس کو پیسے کی تھوڑی سی لالچ دے دی اور یا تو اس کو جو ہے کوئی عہدہ دے دیا، پوزیشن دے دی، تو وہ پھول جاتا ہے اور جو ہے اس کے نتیجے میں اپنی راز کی باتیں مسلمانوں کی جو ہے ان کو دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہم لوگوں کو ہوتا ہے وہ اور کسی سے اندر سے جو نقصان پہنچا ہے وہ باہر سے نہیں پہنچا ہے اتنا۔ اسی لیے اردو کی مثل مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ اردو کی مثل ہے۔ انگلش میں اگر آپ betrayers turn victory into defeat، betrayers یعنی کہ دھوکہ دینے والے اور غدار جو ہوتے ہیں، وہ اچھی خاصی فتح ہونے جا رہی ہے، یہ غداروں کی وجہ سے فتح جو ہے شکست میں بدل جاتی ہے، اور یہ ہر دور میں اس امت نے جو ہے اس کو سہنا پڑا اور یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال اپنا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رازدار مت بناؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ رہتے ہیں ان ممالک میں جہاں پر غیر مسلمین کی اکثریت ہے، ادھر پڑوسی کبھی غیر مسلم ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، یہ دونوں طرف ہوتا ہے، کم سے کم سامنے ہوگا، ان کے ساتھ لین دین رہتی ہے، ان کے ساتھ تجارت بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کیا قرآن نے سب کو منع کیا ہے؟ تو حقیقت حال یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو بطانہ جو کہا گیا ہے، بطانہ کا مطلب باطن میں، اندر میں جو ہے
ان کو جگہ نہ دے اندر. ان کے حقوق ہے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ولی جارے کا علیہ کا حق. حدیث میں جو آیا ہے کہ تمہارے پڑوسی کا حق ہے، اس کا بھی ایک حق ہے. وہ آپ نہیں کہیں کہ یہ مسلمان نہیں تو اس کا کوئی حق نہیں. اس کو آپ تکلیف دیں، یہ حدیث کے خلاف ہے. اس کو آپ کسی طرح جو ہے نقصان پہنچائیں، یہ خلاف ہے. اور یہ کہ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے. وہ پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، بھوکا سو رہا ہے، کیا حق نہیں بنتا ہے ہمارا کہ اس کو ہم 2 روٹی کھلا دیں؟ ہمارے دین نے یہ سکھایا. جانوروں تک کے ساتھ سلوک کرنا ہمارے دین نے سکھایا ہے، چاہے جائے کسی انسان کے ساتھ، اور وہ مسلم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. بہرحال تو یہ بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ معاملہ لین دین ان کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ان کو جگہ اندر نہ دے، راز کی اپنی باتیں ان کے سامنے فاش نہ کرے، اور ان کو اگر ملازمت پہ آپ نے رکھا تو اپنی خاص باتیں جو ہیں ان کے سامنے ظاہر نہ کرے، ورنہ وہ آپ کو اندر سے ہی جو ہے نقصان پہنچائیں گے. دیمک کی طرح وہ اندر گھس کر جو ہے کھا جائے گا اندر سے، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے فرمایا آگے، ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں آپ تو ان سے محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں آگے آ رہا ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ولا یحبونکم، تم سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، ہم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں، مذہب عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو اس نسبت کی وجہ سے، یا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نسبت سے ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں. ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، تمام کی عزت کرتے ہیں، تمام کو ہم مانتے ہیں. ہمارا قرآن کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ قرآن نے تو تمام انبیاء کے نام کے ساتھ، ارے صورتوں کے نام بہت سارے انبیاء کے نام پر ہیں. تو ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ ہم ان کے نبی کو تو نہیں مان رہے، وہ ہمارے نبی کو مان رہے ہیں. وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے نہیں کر رہے ہیں. ہمیں کرنی چاہیے پھر تو، چونکہ وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں یہ لوگ، تو ان کو ہم سے محبت ہونی چاہیے. تو بہرحال لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کینہ جو ہے ان کے دنوں میں ایسا گھسا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ ہر دور میں، اور آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. سب مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو. بڑا مزہ آتا ہے ان کو. اسی لیے فرمائے وہ چاہے کس مذہب کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، الکفر ملت واحدہ، یہ تو پکی بات ہے، ایک ہی ملت ہے. وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمانوں سے ان کو نہیں بنتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دے دی کہ دیکھیے ان کو آپ اپنے دل میں جگہ نہ دیں. یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں. برتاؤ تو آپ اچھا کریں، ہر انسان کے ساتھ آپ کو کرنا ہے، معاملہ بھی کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ یہ سارا کام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ سن لیجئے، اور اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اسلام میں یہ بات تھی کہ کسی جگہ اگر فتح ہو گئی، جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ تو اپنے بھائی بن گئے،
لیکن بعض وہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں بننا چاہتے ہیں، وہ ذمی کہلاتے ہیں، ان کو ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور پوری ذمہ داری اسلامی حکومت کے سر پر آئے گی، ان کی حفاظت، ان کا خیال، ان کا لحاظ رکھنا، یہ اسلامی حکومت کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس لیے آپ نے فرمایا من آذا ذمین، اگر کسی نے کسی ذمی کو اذیت پہنچائی، اس کو نقصان پہنچایا، فانا خصمہ، تو میں اس کا مقابل رہوں گا محکمے میں اگر پہنچا تو میں اس مسلمان کے خلاف میں اس ذمی کی جانب میں رہوں گا۔ ومن کنت خصمہ، اور جس کا میں خصم یعنی کہ میں مقابل رہوں گا، خصمتہ یوم القیامہ، تو میں اس سے بدلہ لوں گا قیامت کے دن۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا اگر تم نے کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا حق تم نے مار لیا یا اس کو اذیت پہنچائی یا نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور نہ صرف یہاں، قیامت میں بھی میں کھڑا رہوں گا۔ تو یہ حقوق ہیں ان کے۔ تو معاملات میں صفائی ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، لیکن یہ کہ اپنوں کو دل میں آپ جگہ دے سکتے ہیں، غیروں کو دل میں جگہ دیں گے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ پریشان ہوں گے۔ یہ ہے ہماری شریعت کی بات، اور یہ تعلیم شریعت ہے۔ اسی کو ہم جو ہے اگر ہوا تو یہ حکومتیں ساری جو اپنے آپ کو اسلامی حکومتیں کہہ رہی ہیں، یہی تو غلطی کر رہی ہیں نا۔ وہ اس کے ٹٹو بن گئے، ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے اشاروں پہ جب تم ناچو گے تو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ ابھی جو حال ہے، ابھی اس وقت خلیج میں، وہ یہی ہے۔ اس آیت کی مخالفت کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ غور کر لیجئے، یہ ذرا غور کر لیجئے، اسی ایک آیت کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے یہ بھگت رہے ہیں وہاں پر، اور سارا نظام چوپٹ ہے، ان پہ جو ہے حالات آ رہے ہیں اور انہیں سمجھ اب نہیں۔ وہ بڑے بھائی جن کی طرف ان کی نظریں اٹھ کر جایا کرتی تھی، یہ ہماری حمایت کریں گے، یہ ہماری جو ہے مدد پہ آئیں گے، وہ نہیں آیا۔ تم دھوکے میں رہے تھے اتنے سالوں سے، اور کروڑاں تم جو ہے ان پر ڈالر جو ہے خرچ کر ڈالے ہیں، اور اس ہوس میں کہ تمہیں کبھی آگے چل کر کام آئیں گے، یہ کام نہیں آئے تم کو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی، اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی جہاں کہیں بسے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، اس دھوکے میں نہ پڑے رہیں کہ یہ ہمارے ہوں گے، یہ ہمارے کبھی نہیں ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آئیں، لیکن دل میں ان کو جگہ دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جب تم نے یہ غلطی کی، تمہیں خسارہ ہوا، تمہیں نقصان ہوا۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔